یونان کی سرزمین کا بڑا نامور حکیم، دانشور اور فلسفی تھا، اور افلاطون اور جالیلوس جیسے لوگ اس کے شاگرد تھے۔ وہ دن بھر دنیا میں جڑی بوٹیاں تلاش کرتا، حکمتوں کے راز سمجھنے پر محنت کرتا، اور فلسفے کی تہ تک اور اس کے موضوعات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ جہاں اس کو رات آ جاتی، جنگل میں، راستوں میں، پہاڑوں میں، وہ وہیں رات کو سو جاتا۔ تھکا ماندہ کسی راستے میں سویا پڑا تھا تو بادشاہ وقت کی سواری ادھر سے گزری۔ جب سواری گزری تو اس کے جو پیادے، چوکیدار، درباری، سپاہی، وہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، راستہ صاف کرتے جا رہے تھے۔ جب آگے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سقراط راستے میں سویا ہوا ہے۔ اب اگر سواری گزرتی تو اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزرتی۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جھجک کی، اور سقراط کے نام اور اس کے کام اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو نہیں جگایا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری آ پہنچی، شاہ یونان کی۔ بادشاہ بڑا غصے میں آ گیا، یہ کون ہے گستاخ، ہمارے راستے میں سویا ہوا ہے اور ہماری سواری کو روک دیا ہے اس نے۔ وہ زور زور سے پاؤں زمین پہ پٹختا ہوا، زمین پہ زور زور سے پٹختا ہوا آگے آیا اور زور سے پاؤں مارا سقراط کی ٹانگوں پر اور اس کو اٹھا دیا۔ اٹھ گیا، تھکا ہوا سویا تھا تو نیند کا غلبہ تھا، آنکھیں ملنے لگا۔ تو بادشاہ نے پوچھا تو اٹھتا نہیں؟ اس نے کہا اٹھ تو بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کہا ہاں، اسی پر غور کر رہا ہوں، یہی جاننے پر کہ آپ کون ہیں۔ اس نے کہا آپ اندھے؟ مجھے نہیں دیکھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ تو آ گئی ہے کہ آپ جنگل کے کوئی درندے ہیں، مگر پوری سمجھ نہیں آئی، ابھی اس کی تہ کو پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تمہیں درندہ نظر آ رہا ہوں؟ اس نے کہا درندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زمین پر زور زور سے پیر مارتے ہوئے چلتے ہیں، دھول اڑاتے ہوئے چلتے ہیں، اور درندوں کا کام ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ یہ تین کام آپ نے کیے، اس سے یہ اندازہ تو ہو گیا بے آپ بھی کوئی درندہ ہیں، مگر آگے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا تو نے میرے تاج کو نہیں دیکھا، میری قبا کو نہیں دیکھا، میرے فوج کو نہیں دیکھا، میرے درباریوں کو نہیں دیکھا، میرے تخت کو نہیں دیکھا جو آ رہا ہے، میرے درباریوں کے زرق برق لباس کو نہیں دیکھا، میرے لباس شاہی کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ میں نے سب کچھ دیکھا ہے، مگر دھیان اس لیے نہیں کیا کہ ان میں سے تو کچھ بھی تیرا نہیں ہے، ان میں سے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ اس نے کہا
کہ آپ ذرا اپنی تعریف کر دیں، اگر آپ درندہ نہیں تو تعریف کر دیں، اپنی کوئی خوبیاں بیان کر دیں، کوئی تعریف کر دیں، مجھے سمجھ آئے آپ کے مقام کی۔ اس نے کہا یہ اتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، میرے سر پہ تاج شاہی ہے، سواری کے اوپر تخت شاہی ہے، یہ زرق برق لباس ہیں، یہ زیرہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، ان سے بڑھ کر یہ سب میری بادشاہت کی علامتیں ساتھ آ رہی ہیں، ان سے بڑھ کر بھی کوئی خوبیاں میری دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ساری خوبیاں تو تمہارے باہر کی ہیں، ان میں سے کوئی خوبی تمہارے اندر کی تو نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے آپ کی خوبی پوچھی ہے۔ اگر تاج بڑی شے ہے تو یہ تو تاج کی خوبی ہے، اگر تاج بڑی شے ہے تو یہ تو تاج کی خوبی ہے۔ وہ آج آپ کے سر پر ہے، کل کسی اور کے سر پہ ہوگا تو وہ بادشاہ ہو جائے گا، تو آپ کی خوبی تو نہ رہی۔ تو اس کا مطلب ہے جس کے سر پہ یہ تاج آ جائے اس کو خوبی عطا کر دیتا ہے۔ میں نے تو آپ کی خوبی پوچھی ہے کہ آپ کی خوبی کیا ہے؟ زرق برق لباس ہے، شاہی تخت ہے، آپ اس پر بیٹھے ہیں تو آپ دعوے دار ہیں، کل آپ سے کوئی چھین لے وہ بیٹھ جائے تو تخت اس کا ہوگا۔ تو یہ تو تخت کی خوبی ہے، آپ کی اپنی خوبی کون سی؟ یہ لباس کی خوبی ہے، آپ کی اپنی خوبی کیا ہے؟ یہ سارا لشکر جاہ و جلال، یہ سب سپاہی، یہ دربار، یہ تو سب انہی کی خوبیاں ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی مار دے اور آپ کی جگہ آ کے بیٹھ جائے تو یہ لشکر اس کا ہو جائے گا، یہ دربار اس کا ہو جائے گا، جاہ و جلال اسی کا ہو جائے گا۔ تو یہ تو سب چیزیں اپنی اپنی خوبیاں رکھتی ہیں، اور یہ آج آپ کے ساتھ ہیں، کل کسی اور کے ساتھ ہیں۔ میں نے تو پوچھا ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی کمال ہے جو آپ کے ساتھ رہے، کوئی آپ سے چھین نہ سکے، تو اس کا ذکر کر دیں۔ کوئی آپ کا اپنا کمال ہے جو آپ کے ساتھ رہے، جیتے جی بھی اور مرتے دم بھی، اور مر کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے زندگی بھر، تو کچھ وہ کمال، کوئی وہ خوبی بتا دیں، وہ خوبی آپ کی اپنی ہوگی جو کوئی اور نہ لے جا سکے۔ آپ نے کسی سے لی، آپ کا باپ تھا، آپ نے باپ سے لی، آپ سے آپ کا بیٹا لے جائے گا۔ آپ نے حملہ کیا، کسی کی سلطنت چھینی، خوبی آپ کو چلی گئی، کل کوئی حملہ کرے گا سب اس کو منتقل ہو جائے گی۔ تو یہ تو کوئی خوبی آپ کی نہیں، یہ تو باہر کی باتیں ہیں، کوئی اندر کی بات سناؤ۔ اس مثال، تمثیل کو اور حکایت کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان خارجی تعینات میں کھو گیا ہے، خارجی تعینات میں انسان نے اپنی شناخت ان حوالوں سے کروا لی ہے جو حوالے اس کے نہیں ہیں۔ کوئی مال و دولت کی وجہ سے اپنی عزت گردانتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ یہ عزت تو پھر مال و دولت کی ہوئی نا، کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ معزز ہے، تو اس کا مطلب ہے عزت اس بندے کی نہیں، عزت تو مال و دولت کی ہے۔ جس کے پاس ہوگا وہ معزز ہوگا، تو بندہ کا کیا ہوا؟ اگر منصب کی وجہ سے بندہ معزز ہے تو عزت منصب کی ہوئی، بندے کی نہ ہوئی۔ اس طرح دنیا کے ان سارے حوالوں کی وجہ سے انسان معزز ہے، تو عزتیں ان حوالوں کی ہوئی، بندے کی اپنی نہ ہو۔ اور یہ چیزیں تو آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں، تو بندے کا تو ان پر تکیہ بھی نہیں ہے، ان پر بھروسہ بھی نہیں ہے، اور یہ چیزیں پھر بندے کا ساتھ بھی دینے والی نہیں ہیں۔ انسان کی اپنی خوبی تو وہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو اور جو کچھ اس کا اپنا نہ تھا وہ چھن جائے، تو جو کچھ اس کی اپنی خوبیوں کی دولت ہے وہ اس کے ساتھ جائے۔
ہم اور آپ جو کچھ زندگی میں کما رہے ہیں یہ ہمارا تو نہیں، یہ تو پیچھے رہ جانے والوں کی وراثت ہے، پیچھے رہ جانے والوں کی وراثت ہے۔ ہمارا تو صرف وہ کچھ ہوگا جو دم رخصت ساتھ لے کے جائیں، جو ہمارے ساتھ رہے گا، جو ہمارے ساتھ رہے گا اور آگے بھی کام آئے گا، ہمارا تو وہ ہے۔